کو اور لاپتہ افراد کی جدوجہد کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور بہت کلوزلی اس کا بلکہ نشانہ بھی، جو بہت سارے صحافی ہیں اس کا نشانہ بھی بنے ہیں۔ آج ہم لوگ ایک رپورٹ جاری کر رہے ہیں جو کہ پہلی اور آخری رپورٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری جو 16 سالہ جدوجہد ہے اس میں ہر سال ہم یہ رپورٹ سال کے آخری دنوں میں جاری کرتے ہیں، اور اسی طرح کی آج بھی ہم ایک رپورٹ جاری کر رہے ہیں جس میں کہ ہم پورے سال کی جو ہماری ایکٹیویٹیز رہیں، جس طرح سے ہم لوگوں نے جدوجہد کی، جس طرح فائٹ کی، اور ہمارے ساتھ جو اسٹیٹ کا سلوک رہا، وہ سب کچھ اس کے اندر ریکارڈ کیا ہوا ہے، اور ایک ثبوت کے طور پہ ہم اس چیز کو آج پیش کر رہے ہیں۔ ڈیفینس آف ہیومن رائٹس نے عدالتوں میں کیسز اپنے فائٹ کیے، ہم نے جو فیملیز تھیں ان کے سائیکو سوشل کاؤنسلنگ سیشنز کیے، اور اس سال میں تقریباً 100 سے زیادہ فیملیز کو ہم نے سائیکو سوشل ہیلپ دی، کیونکہ یہ وہ اینگل ہے جو کہ بہت کم اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ کورٹس میں لوگ چلے جاتے ہیں، کمیشن میں لوگ چلے جاتے ہیں، مگر ان کا یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی فیملیز پہ گزر کیا رہی ہے، ان کے مینٹل ہیلتھ کا کیا لیول ہے، یعنی ڈپریشن سے ان کا کیا حال ہے، وہ بے ہوش ہو رہی ہیں، چیخیں مارتی ہیں، ان کو دورے پڑتے ہیں ماؤں کو، بیٹیوں کا کیا حال ہوتا ہے، جب ماں ڈپریس ہوتی ہے خود بخود بچے بھی ڈپریس ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے پیاروں کو واپس لا سکیں، تو پیارے واپس نہیں آ رہے، گھر کا چولہا نہیں چل رہا، اکنامک ڈیواسٹیشن ہے، ساتھ ہی جب یہ مینٹل ان کا ایشوز شروع ہو جاتے ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز شروع ہو جاتے ہیں، تو بس کام ختم ہو جاتا ہے ان کا کہ وہی پوری خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں حکومت کا رول اتنا ہے کہ ایک چھوٹی سی ہم کوشش کرتے ہیں تو اس کو بھی دبایا جاتا ہے۔ ایک کتاب ہم لوگوں نے ایشو کی جو کہ اس میں 10 کہانیاں تھیں، اور جس کا نام یہ تھا کہ ہم غمزدہ ہیں، ہم جبری گمشدہ ہیں، اور اس کو ہم نے جب جاری کرنے کی کوشش کی تو جب ہم آتے ہیں تو عکس گیلری سیل ہو جاتی ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی 6 منٹ کی ایک فلم بناتے ہیں جس میں ہم اس کا صرف دکھ دکھا رہے ہیں کہ اس دکھ کیا ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کس نے جبری گمشدہ کیا، ہم کسی ادارے کی طرف انگلی نہیں اٹھا رہے، مگر ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والی فیملیز پہ کیا گزرتی ہے۔ تو وہ عکس گیلری سیل کر دی جاتی ہے، نہ ہم وہ کر سکے، نہ کسی کو پتہ چل سکے کہ ان کا دکھ کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا کوئی مارشل لا ہے اس ملک میں؟ یہ جمہوریت ہے؟ ایسی ہوتی ہے جمہوریت کہ کچھ دکھی لوگ بیٹھ کے اگر رونا دھونا کرنا چاہتے ہیں، فریادیں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی بھی اجازت نہیں دیتے؟ یہ چیز ہم بالکل قبول نہیں کریں گے، یہ مارشل لا نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، اور یہ ہمارا پاکستان ہے، کسی بھی صدر، وزیر اعظم یا چیف آف آرمی اسٹاف کا پاکستان نہیں ہے، یہ یہاں کے ملک کے عوام کا پاکستان ہے۔ میں آپ لوگوں کو آج ایک سنجیدہ پیغام دینا چاہتی ہوں سال کے آخر میں، کہ پورا سال ہم جدوجہد کرتے رہے اور ہم لوگوں کو آپ لوگوں نے کسی بھی فورم پہ سپورٹ نہیں کیا۔ ایک قانون آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں جس میں کہ آپ نے ایسی 2 شکیں شامل کی، جب وہ انسانی حقوق کی وزارت سے وہ قانون نکلا تو وہ بہترین شکل میں تھا، ٹھیک ہے اس میں بہت وہ کمپریہنسو نہیں تھا، مگر یہ کہ اس میں جبری گمشدگی کو ایک جرم قرار دیا گیا تھا، اور اس میں وہی ڈیفینیشن یا وہی تعریف اس کی یوز کی گئی تھی جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے کنونشن میں ہے۔ بہرحال ہم نے اس کو بہت ویلکم کیا، یقین کریں کہ ہم نے پوری دنیا کی جو ٹاپ کی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کر اس کو خوش آمدید کہا، مگر جب وہ انٹیریئر کی کمیٹی سے ہو کر آتا ہے تو اس میں سے 2 ظالمانہ شکیں شامل کر لی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی بھی یہ جرم کرے گا اس کو کبھی سزا نہیں ہوگی، دوسرا یہ کہ جو کمپلینٹ لکھائیں گے، کوئی FIR کٹوائیں گے اور وہ اس کو ثابت نہیں کر سکیں گے تو اس کو فالس FIR سمجھی جائے گی، اور اس کو 5 سال کی سزا، یعنی فیملیز کو 5 سال کی سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ تو اب ہم اس جدوجہد میں ہیں کہ اس شک کو بھی ختم کیا جائے۔ ایک شک ہماری کوششوں سے ختم ہو چکی ہے، اقوام متحدہ کی جو ورکنگ گروپ ہے جبری گمشدگی کے حوالے سے، انہوں نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹس جاری کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہوش کے ناخن لے، اس طرح تو کوئی بھی آگے نہیں آئے گا، کوئی بھی، وہ پہلے ہی خوف سے سہمے ہوئے لوگ ہیں، اگر آپ لوگ ان کے اوپر سزائیں اور ان کے اوپر جرمانے لگائیں گے تو وہ تو اپنی جائز کمپلینٹ لے کر بھی آگے نہیں آئیں گے۔ تو یہ قانون کیا ان کے خلاف بنایا جا رہا ہے یا ان کے حق میں بنایا جا رہا ہے؟ ایسا قانون ہم کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، چاہے ہم اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ہم اپنی زندگی کے آخری سانس اور خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ اپنے معصوم لوگوں کے لیے لڑیں گے، ان مجبور لوگوں کے لیے لڑیں گے جن کے جو بچے ہیں
اور وہ یتیموں جیسی زندگی گزار رہے ہیں. جو بیویاں ان کی شوہر زندہ ہیں کسی کال کوٹری میں پڑے ہوئے مگر وہ بیواؤں کی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. میں خود اس کا ایک نمونہ ہوں. تو میں ان لوگوں کے لیے جس کا غم میں خود محسوس کر سکتی ہوں انشاءاللہ آخری دم تک لڑوں گی. ہم لوگوں نے پورے پاکستان میں کنسلٹنسیز کروائیں, چاروں صوبوں میں ہم لوگوں نے کنسلٹنسیز کروائیں, اسلام آباد میں جس میں تمام سٹیک ہولڈرز, وکلاء, سیاستدان, انسانی حقوق کے کارکن اور فیملیز نے شرکت کی. اور اس کے بعد جو سفارشات تیار ہوئیں وہ سفارشات ہم نے وزیر اعظم کو میں نے خود ان کے ہاتھ میں پیش کی ہیں, میڈم شیریں مزاری کو ہم نے پیش کی ہیں. ان سفارشات میں سے آج تک کچھ بھی اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. ہم کو یونائٹڈ نیشنز کا کنونشن پاس کروانا ہے. آپ کو ایکس وائی زیڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اتنی 40 سال سے جو جدوجہدیں ہوئی ہیں جبری گمشدگی کے لیے پوری دنیا بھر میں, اس کا نچوڑ یہ یونائٹڈ نیشنز کا کنونشن ہے. جو ارجنٹینا میں مہم چلی, جو فلسطین میں چلی, جو کشمیر میں چلی, جہاں جہاں بھی دنیا میں یہ مہم چلی ہے جبری گمشدگی کے لواحقین نے چلائی ہے, بالخصوص خواتین نے چلائی ہے. اور اس کے بعد یہ کنونشن تیار ہوا ہے جو کہ ہر طرح سے ایک مکمل ڈاکیومنٹ ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے اور ہمارے اینڈ آف دا ایئر اور نیو ایئر کے عزائم میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ کو وہ کنونشن, یونائٹڈ نیشنز کنونشن فار دا پروٹیکشن آف آل پرسنز اگینسٹ انفورسڈ ڈسپیئرنسز پاس کرنا ہے. اور ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں اور تمام لوگوں کو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان, وزیر اعظم, چیف آف آرمی اسٹاف اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ اگلے سال پاکستان کا یو پی آر ہے اور یو پی آر میں پورے 194 کنٹریز جو ہیں وہ پاکستان کے ہیومن رائٹس ریکارڈ کے اوپر تنقید کریں گی. تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اور پچھلے سال بھی, پچھلے یو پی آر میں بھی پاکستان کے خلاف ٹاپ کنٹریز جو دنیا کی ٹاپ کنٹریز ہیں ان میں سے 14 ملکوں نے جبری گمشدگی کے متعلق پاکستان کو ریکمنڈیشن دی تھی. اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کنونشن کو پاس کرے یا اس کے پاس کوئی قانون ہونا چاہیے. تو اس کے باوجود اب یہ تقریباً ملا کے ہمارے پاس 12 سال ہو گئے کہ ہم وعدے کر رہے ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ کہ ہم قانون کو پاس کریں گے. 12 سال ہو گئے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون لے کر آئیں گے. 12 سال ہو گئے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک کمیشن بنائیں گے جو کہ انفورس ڈسپیئر کے لیے فعال طریقے سے کام کرے گا. کمیشن تو انہوں نے بنا دیا مگر کمیشن کس قسم کا کمیشن ہے یہ آپ سب جانتے ہیں. یہ فیملیز بہت بہتر انداز میں جانتی ہیں کہ وہ صرف آئے چکر لگوانے کے اور کچھ نہیں کرتے. وہ لوگ انتہائی ایسا سلوک کیا تھا, ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. وہاں پہ کوئی لینگویج کا وہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر طرح کا ٹرانسلیشن مہیا ہو. کوئی پشتون فیملی ہے, کوئی بلوچ فیملی ہے, کوئی سندھی فیملی ہے, وہ انگریزی میں بات کرتے ہیں, انگریزی میں آرڈر لکھواتے ہیں. آرڈر کا ایک پرچہ وہ کبھی آپ فیملی کو نہیں دیتے. کیا ہمیں حق نہیں ہے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ مائرہ ساجد کے کیس میں انہوں نے لکھا کہ یہ انفورس ڈسپیئرنس کا کیس ہے. اس کے 2-3 آرڈرز کے بعد انہوں نے لکھ رہے ہیں کہ انفورس ڈسپیئرنس کا کیس نہیں ہے. تو وہ اسی لیے نہیں دینا چاہتے کیونکہ میلا فائڈی ہے ان کی. پہلے کچھ کہتے ہیں اس کے بعد بیک سٹیپ لے لیتے ہیں. تو جتنے بھی ہمارے یہ کیسز چل رہے ہیں ہم وہ کمیشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اسی لیے ہم لوگوں نے ہائی کورٹس میں یہ کیسز فائل کرنا شروع کیے ہیں. اور بڑے اچھے ریمارکس جسٹس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے بڑے زبردست ریمارکس آ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا نہ صرف یہ کہ ان کو فوری طور پہ بازیاب کیا جائے بلکہ ان کا خرچہ بھی جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے گھر کے خرچے چلائیں. تو ہم لوگ نئے سال کے عزائم میں ایک تو ہمارے لیے یہ شامل ہے کہ ہم ہمت نہیں ہاریں گے اور ہم لوگ وہ کنونشن, اقوام متحدہ کا کنونشن پاس کروانا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی میری جدوجہد رہی ہے, جتنے بھی دور حکومت آئے ہیں ان سب نے ہم سے وعدے کیے اور اس کے بعد جب وہ خود پاور میں آئے, جیسے میاں نواز شریف صاحب جب وہ اپوزیشن میں تھے وہ ہمارے کیمپ میں آ کر روئے اور وعدہ کیا کہ قید خانے کے دروازے کھلیں گے. اور جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سلام دعا بھی نہیں کی, انہوں نے میٹنگ کا ٹائم نہیں دیا. اور اس کے بعد ایسے قانون پاس کیے پاکستان میں جس طرح پاکستان پروٹیکشن ایکٹ ہو گیا, ایکشن ان ایڈ ٹو سول پاور,
جس میں کہ جبری گمشدگی کو جائز قرار دے دیا گیا. تو وہ اپوزیشن میں انسان کچھ ہوتا ہے اور جب اس کو پاور مل جاتی ہے تو وہ کچھ اور ہو جاتا ہے. تو میں یہ 4 دور حکومت دیکھ چکی ہوں اور ہر دور حکومت میں یہی کیا گیا. اگر اب بلاول صاحب ہیں, میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں ہمارا ساتھ دیں اس میں. پیپلز پارٹی میں اگر وہ اپوزیشن انہوں نے پی ڈی ایم بنائی ہے تو پی ڈی ایم ایشوز کے اوپر چلے. کیا خلا میں چلیں گے, یہ سیاست کہاں کریں گے؟ پاکستان میں تو گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے کہ پاکستان کے شہری لاپتہ ہیں. کیا ان کو اس بات کا نہیں پتا مریم بی بی کیا سیاست کر رہی ہیں؟ صرف آ کے انہوں نے سارے یکجہتی نہیں کرنی ہوتی. اس وقت ہوتا ہے جب آپ پارلیمنٹ میں کوئی بلوں کو پاس کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو پڑھا تو کریں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. کیا ان کا یہ فرض نہیں بنتا؟ بڑی بڑی پارٹیاں ہیں, نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, اے این پی ہے, کیو لیگ ہے اور ایم کیو ایم ہے, کیا ان کا فرض نہیں بنتا کہ جب کوئی غلط قانون پاس ہو رہے ہوتے ہیں تو کوئی اپنی وہ دیں, ان پٹ دیں, کوئی اپنی ریزسٹنس شو کریں؟ یہ صرف سڑکوں پہ آ کے ظاہر یکجہتی کرنے کے لیے نہیں ہے. میں ان سب کو دعوت دیتی ہوں, مریم بی بی کو, بلاول صاحب کو, کہ اپوزیشن میں آپ نے آنا ہے, آپ نے تحریک چلانی ہے, آپ نے کہنا ہے کہ عمران خان کچھ نہیں کر رہا. آپ نے ڈیلیور کیا ہے کیا؟ اگر نہیں کیا تو آپ ڈیلیور کرنے کا کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ نے اپنے ایجنڈا میں رکھا ہوا ہے؟ کیا آپ کے پولیٹیکل ایجنڈا میں ہے جبری گمشدگی کا حل نکالنا یا اس کو ختم کروانا یا اس کے لیے کوئی ڈائیلاگ کرنا؟ میں آخری دفعہ ان سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے پورے پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل نہ کروائیں. آپ پاکستانی شہریوں کو ذلیل نہ کریں. میں ابھی ایک مزمل بابا سے مل کر آ رہی ہوں جو مرنے والی حالت میں ہے اور وہ جھولی پھیلا کے بددعائیں دے رہا ہے. وہ اس کا بیٹا 2007 میں جو کہ ایم ایس سی اکنامکس کر رہا تھا اس کو لاپتہ کیا گیا. لال مسجد آپریشن کی آڑ میں اس کو ڈسپیئر کیا گیا. اس کے پاس پکچرز ہیں, وہ کہیں ڈیٹینشن سینٹر میں اس کی تصویر تک ان تک پہنچی ہے, مگر اس کو آج تک ان لوگوں نے بازیاب نہیں کیا. پھر جعلی انہوں نے ڈی این اے کروا کے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ مر چکا ہے. آپ یہ دیکھیں اس طرح کے بوڑھے باپ تڑپ رہے ہیں اور وہ اپیلیں کر رہے ہیں حکومتوں سے. اب انہوں نے اپیلیں کرنا بند کر دی ہیں, اب وہ صرف بددعائیں دیتی ہیں. تو میں انتظامیہ سے, وزیر اعظم سے, چیف آف آرمی اسٹاف صدر عارف علوی صاحب سے اپیل کرتی ہوں کہ جب یو پی آر کا وقت آئے اس سے پہلے آپ کوئی اچھے اس قدم اٹھا لیں. آپ ان سب لوگوں کو بازیاب کر دیں جتنے بھی پاکستان کے طول و عرض میں لوگ لاپتہ ہیں, اور یہ آپ کو کرنا ہوگا, ورنہ ہم آپ کو 1 مہینے کا موقع دیتے ہیں. 30 جنوری تک, 31 جنوری تک اگر یہ تمام لوگ بازیاب نہ ہوئے تو ہم لوگ اسلام آباد میں کیمپ لگائیں گے اور پھر ہم سے یہ کوئی نہ کہے کہ آپ کب کتنے دن کے لیے آئی ہیں. جیسے ہی میں اسلام آباد میں آتی ہوں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کب جا رہی ہیں, تب میں جاؤں گی نہیں. تو ہم یہ لاسٹ وارننگ دے رہے ہیں حکومت کو کہ 31 جنوری تک تمام لوگ بازیاب ہو جائیں. اگر 31 جنوری تک آپ نے کوئی سالڈ اقدامات نہیں کیے, اسٹیک ہولڈرز کو, فیملیز کو آن بورڈ نہیں لیا, صحیح والے قانون نہیں بنائے, تو ہم لوگوں کے پاس آخری حل یہی ہوگا کہ ہم لوگ تادم مرگ ایک کیمپ لگائیں اور اس کے بعد ہم وہاں سے مر کے ہی اٹھیں. تھینک یو سو مچ. میرے ساتھ بہت سینئر لائرز اور بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی آپ کو اپنے کیسز کے بارے میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ہمارے کیسز چل رہے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے کہ کس کس طرح سے یہ لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں اور کس کس طرح سے حکومت ان کی جو کوششیں ان کو ناکام بنا رہی ہے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.